السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر خبریں وغیرہ لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے چند اہم خبریں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا۔ وہ پی ٹی اے جو خبریں ہیں وہ پی ٹی اے عمران خان کے حوالے سے ہیں۔ پہلی جو خبر ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے۔ وہ عمران خان کا جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ لاہور، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان خود مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ عمران خان کا نمائندہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نمائندہ کی وساطت سے جے آئی ٹی کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناح ہاؤس حملہ کے جے آئی ٹی نے عمران خان کو آج طلب کر لیا۔ واضح رہے کہ جے آئی ٹی کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کو جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گراؤ کیس میں آج شام 4 بجے جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن آفس میں قلعہ گجر سنگھ میں طلب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کے واقعات پر پنجاب حکومت نے 10 مختلف جے آئی ٹیز بنائی تھی۔ عمران خان تھانہ سرور روڈ، شادمان اور ریس کورس سمیت دیگر تھانوں میں درج ہونے والے مقدمات میں نامزد ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے اے ٹی سی جلاؤ گراؤ کے 3 مقدمات میں عمران خان کے ضمانتی مچلقے منظور۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گراؤ کے 3 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ضمانتی مچلقے منظور کر لیے۔ عمران خان جناح ہاؤس حملہ کیس سمیت جلاؤ گراؤ کے 3 مقدمات میں ضمانتی مچلقے جمع کرانے انسداد دہشت گردی لاہور میں پیش ہوئے۔ عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد کے روبرو پیش ہوئے اور ضمانتی مچلقے جمع کرائے۔ عدالت نے عمران خان کے ضمانتی مچلقے منظور کر لیے۔ عدالت نے آج عمران خان کو ضمانت کے ساتھ خود پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو 3 مقدمات میں 1-1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان کے مچلقے جمع کرانے کے بعد عدالت سے روانہ ہو گئے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گراؤ کے 3 مقدمات درج ہیں۔ قابل عزم عمران خان کی گرفتاری۔ عمران خان کی گاڑی کو انسداد دہشت گردی عدالت میں لانے کی اجازت دی گئی۔ عمران خان کی درخواست پر ایڈمن جج عبیر گل نے اجازت دی۔ یہ علاوہ عمران خان کا آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونے کا امکان ہے۔ انہیں لاہور ہائی کورٹ میں ذیل شاہ کیس میں ضمانتی مچلقے جمع کرانے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے خواتین نے حکومتی فسائیت کے خلاف زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا۔ حماد اظہر، لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے خواتین کو ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں حماد اظہر کا کہنا ہے کہ حکومت نے خواتین کو بلیک میل کرنے، ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے سمیت غیر قانونی گرفتاریوں جیسے ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا۔ اپنے ٹویٹ میں سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے مزید کہا کہ خواتین گھٹیا ہتھ کنڈوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے فسادیت کے دوران زبردست ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی، اسد عمر کی دہشت گردی مقدمات میں مستقل ضمانت منظور۔ اسلام آباد، جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی مقدمات میں مستقل ضمانت منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے اسد عمر کی ضمانت کنفرم کی۔ نئے تعینات ہونے والے پراسیکیوٹر کی جانب سے اسد عمر کی ضمانت کی درخواست پر دوبارہ دلائل دیے گئے۔ پراسیکیوٹر نے موقف دیا کہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود نہ ہونے کے باوجود بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ملزم پر بھڑکانے اور اشتعال دلانے کے الزامات ہیں۔
عدالت نے استفارہ کیا کہ اشتعال دلانے کا الزام ہے تو حراست میں لینا کیوں ضروری ہے۔ پراسیکیوٹر نے بتایا کہ انویسٹیگیشن کے لیے اسد عمر پولیس کو درکار ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس اور ہائی کورٹ کے درمیان فاصلہ 1 کلومیٹر کا ہے۔ ملزمان آسانی سے جائے وقوع سے ہائی کورٹ پہنچ سکتا ہے۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ میڈیا بھی بڑی تعداد میں اس روز جائے وقوع پر موجود تھا۔ وکیل اسد عمر نے کہا کہ کچھ گھروں میں بیٹھے لوگوں پر بھی ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ اسد عمر جوڈیشل کمپلیکس کی روڈ سے بھی اس روز نہیں گزرے۔ پراسیکیوٹر نے کہا کہ اسد عمر کی ہائی کورٹ میں موجودگی کے حوالے سے کوئی دستاویز ثبوت نہیں دیا گیا۔ بعد ازاں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کی مقدمہ میں مستقل ضمانت منظور کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی سندھ سے تحریک انصاف چھوڑنے والے 2 اہم شخصیات کا جہانگیر ترین سے رابطہ۔ لاہور سندھ سے تحریک انصاف چھوڑنے والے 2 اہم شخصیات جہانگیر ترین سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اور سندھ سے بھی کئی لوگ جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں۔ جہانگیر ترین کی ملک بھر میں مختلف رہنماؤں سے مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین آج بھی کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان کی جانب سے رواں ہفتے نئی پارٹی کا اعلان متوقع ہے۔ یاد رہے کہ جہانگیر ترین 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سیاست میں متحرک ہوئے اور انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، تاہم ابھی تک انہوں نے پارٹی کے متعلق کچھ بھی میڈیا میں جاری نہیں کیا۔ یہ تھی جی آج کی ساری صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 116 سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ اسلام آباد سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پولیس متحرک ہو گئی۔ پولیس کے اتحاد انتہا پسند یونٹ نے کارروائی تیز کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں مذہبی مسلکی لسانی منفرت پھیلانے والے اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کا تعین کرنا شروع کر دیا۔ انسداد انتہا پسند یونٹ نے 203 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیے، جس پر ایکشن لیتے ہوئے 106 سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ منفی مہم کے حصے بننے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے انتہا پسند اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں، وزیر اعظم۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے روپ میں انتشار پسند اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے مکالمے کے اہل نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہیں، اس کی بدولت جمہوریت مستحکم ہوتی ہے۔ ایک میز پر بیٹھ کر اتفاق رائے سے ہی سیاسی اور آئینی پیش رفت ممکن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتشار پسند عناصر ریاست کے علامتوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کی متعدد کارروائیوں کا مجسمہ ہونا چاہیے۔ ترقی یافتہ جمہوریت میں بھی ایسے عناصر کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ یہ جی شہباز شریف کا بیان تھا۔ اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ، اگلے کسی موضوع کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سب سے اجازت چاہوں، آپ سب سے محترمانہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ اپنی رائے کا اظہار بھی دیں، تاکہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد کے اوپر جو ہے بہتر سے بہتر خبریں جو ہے میں لاتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے تو میری تمام آنے والی لیٹسٹ خبریں جو ہے انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچ سکیں گی وقت بہ وقت۔ اس کے ساتھ ہی جی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے کسی موضوع کے ساتھ، اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔